لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصاً على الخلفاء الراشدين المهديين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی کی نازل کردہ آخری کتاب ہے. جس نے عقائد، عبادات اور معاملات کے حوالے سے انسانوں کی کامل رہنمائی فرمائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نے جنگ، امن، معیشت اور سیاست کے حوالے سے بھی انسانوں کو ان امور سے روشناس کروایا ہے جو انسانوں کی کامیابی کے لیے
دنیا آخرت کی کامیابی کا باعث بن سکتے ہیں۔ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جائے تو قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مثالی حکمران کے اندر کون سے اوصاف ہونے چاہیے۔ اس لیے کہ قرآن ہر چیز کے اندر رہنمائی کرتا ہے، تو سیاست کے حوالے سے بھی قرآن رہنمائی کرتا ہے اور ایک مثالی حکمران کے اوصاف بتاتا ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 246 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے ایک نبی کا واقعہ ذکر ہے۔ اس میں اللہ نے ایک حکمران کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ مسلمانوں کا حکمران کیسا ہونا چاہیے۔ ذرا دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے، اس قوم نے ایک تمنا کی کہ ہمارے لیے ایک نبی ہونا چاہیے کہ جس کی قیادت میں ہم جہاد کریں۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے دیکھا نہیں بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف موسیٰ کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اپنا وقت پورا کر کے۔ اذ قالوا لنبی لہ مبعث لنا ملکا، کہنے لگے ہمارے لیے ایک نبی ہونا چاہیے، اللہ ہمارے لیے نبی بھیجے بادشاہ بنا کر، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اس کی معیت میں، اس کی قیادت میں اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، فرمایا حل عصیتم کہ اگر وہ نبی آ جائے اور جہاد کا حکم بھی آ جائے، اس وقت اللہ تقاتلوا، شاید کہ تم جہاد نہ کرو۔ اب تو تم جہاد کی تمنا کر رہے ہو نا، ہو سکتا ہے اس وقت تم جہاد کے لیے تیار ہی نہ ہو جاؤ۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کہنے لگے ہمیں کیا ہو جائے گا، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کریں گے۔ ہم کیوں نہیں جہاد کریں گے، ہم ضرور کریں گے۔ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، اور ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے، اپنے بیٹوں سے نکالے گئے، ہمیں وطن سے نکالا گیا، ہم لڑیں گے اور اپنا وطن واپس لیں گے۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، جب جہاد فرض کر دیا گیا سارے پھر گئے۔ جب جہاد فرض ہوا
چوری والے مجنوں سارے پیچھے ہٹ گئے. جنون تھا نا، مجنوں بنے ہوئے تھے، جہاد ہونا چاہیے، ہم اپنا ملک واپس لیں. سارے مجنوں پیچھے ہٹ گئے، ڈر گئے. الا قلیلا منہم، تھوڑے سے بچ گئے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ فرماتے ہیں ظالموں کو اللہ جانتا ہے. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، ان کے نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا دیا ہے، طالوت کو حکمران بنایا ہے. تم اس کے ساتھ جنگ کرو گے، اس کی معیت میں، اس کے قیادت کے اندر تم جنگ کرنے جاؤ گے. قالوا انا یکون له الملک علینا، اب دیکھیں وہ اعتراض کر رہے ہیں. اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنایا، اب اس کی قوم کا اعتراض دیکھیں کہ ہمارا حکمران جو بنا ہے اس پر اعتراض کیا کرتے ہیں. کہتے ہیں انا یکون له الملک علینا ونحن، یہ تو امیر نہیں ہے، یہ تو امیر نہیں ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، یہ کیسے حکمران ہو سکتا ہے طالوت. انا یکون له الملک علینا، اس کے لیے بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے ہم پر، یہ کیسے ہمارا حکمران بن سکتا ہے. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے، حکمرانی کے حقدار ہیں. کیوں؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس مال ہے. تو قوم والوں نے حکمران کس کو چنا کہ جس کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اے قوم والو اللہ نے تم پر چن لیا ہے اسے ہی طالوت کوئی بادشاہ حکمران. کیوں؟ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اس لیے کہ یہ علم کے اندر بھی جسم کے اندر بھی بستہ مضبوط ہے. تو اللہ نے کیا بتایا کہ حکمران کے اوصاف کیا ہیں کہ وہ صاحب علم ہو اور صاحب طاقت ہو، مالدار ہونا یہ حکمرانی کی صفت. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے. اب دیکھیں ہم جن حکمرانوں کا انتخاب کرتے ہیں ان کے پاس علم بھی نہیں اور جسہ بھی نہیں، صاحب طاقت بھی. طاقت سے یہ مراد نہیں کہ ان کا ہاتھ بڑا پہنچتا ہو ہیں، ہم سمجھتے ہیں طاقتور وہ ہے جس دا ہاتھ چنگا پہندا ہوئے، افسر دے قریب ہون ہیں. طاقت سے مراد اپنے جسمانی لحاظ سے قوت والا ہو، جنگ کر سکتا ہو. یہ نہ ہو کہ جنگ لگ جائے حکم جو ہے کفار سر پہ چڑھائیں اور یہ چھپ رہا ہو، ایسا حکمران نہ ہو، بلکہ حکمران آگے آگے ہو، اس کے پیچھے اس کی رعایا ہو. یہ ہے طاقت والا بہادر. مالدار ہے یا نہیں یہ شرط نہیں ہے. اور آج ہم انتخاب ان کا کرتے ہیں جو مالدار ہوتے ہیں، چودھری ہوتے ہیں، جو صاحب علم ہوتے ہیں اور صاحب طاقت ہوتے ہیں، ان کا انتخاب نہیں کرتے. تو یہ سمجھ آئی کہ حکمرانی کے لیے صفت کیا ہونی چاہیے کہ وہ صاحب علم ہونا چاہیے. اور ماشاءاللہ سبحان اللہ ہمارے حکمران جتنے بھی ہیں سارے نکھٹو، جن کو سورہ اخلاص نہیں سیدھی آتی انہوں نے حکمران، وہ وزیر ہیں. ایسے وزیر ہمارے ہوتے ہیں جن کو قرآن کی سب سے چھوٹی صورت اخلاص نہیں آ رہی، مشہور صورت ہر بندے کو آتی ہے، بچے بچے کو آتی، اور ہم ان کو کیا کرتے ہیں اپنا حکمران تسلیم کرتے ہیں، بناتے بھی خود ہی.
تو اس لیے صاحب علم لوگ ان کو دیکھا کریں، جن کے اندر علم ہو ان کو ووٹ ڈالا کریں، ان مرید نہ بنیا کرو، مجنو نہ بن جایا کرو کہ میں تو پی ٹی آئی دا مجنو، بس عمران خان دا جنون چڑھ گیا نا تو پھر اپنے ماں پیو دی بھی نہیں مننی۔ اس لیے عقل کا استعمال کیا کریں، عقل اللہ نے عقل دی ہے، اس کھوپڑی کے اندر جو اللہ نے دماغ رکھا ہے یہ فضول نہیں ہے، اس کو استعمال میں لایا کریں، سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالا کریں۔ ہمارا ووٹ امانت ہے، قیامت کے دن پوچھو نہیں۔ اگر کوئی غلط ہمارے اوپر سوار ہو گیا مسلط ہو گیا تو اس نے تو سارے غلط کام کرنے ہیں، اس کے گناہ میں ہم بھی برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ صاحب علم لوگوں کو ووٹ دیا کریں۔ ہاں اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اور مقامات پہ بھی، سورہ صاد ہے قرآن مجید کی، سورۃ صاد پارہ نمبر 23، اللہ تبارک و تعالی سورۃ صاد کے اندر فرماتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی بادشاہت عطا فرمانے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 23 کے اندر اللہ فرماتے ہیں، قال لقد ظلمك بسؤالی، حضرت داؤد علیہ السلام کو وشددنا ملکہ وآتینا الحکمت وفصل الخطاب اذ دخلوا علی داؤد، اللہ فرماتے ہیں ہم نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی، حکمت بھی عطا فرمائی، دانائی بھی عطا فرمائی، اور انہیں فصل الخطاب کا لقب عطا فرمایا، بہترین فیصلہ کرنے والے، بہترین فیصلہ کرنے والے، اور فرمایا فاحکم بیننا بالحق، فیصلہ کرنا حق کے ساتھ، فیصلہ کرنا حق کے ساتھ، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد بے شک ہم نے آپ کو زمین کے اندر خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، پس فیصلہ کرنا لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، ولا تتبع الہوی، پس نہ پیروی کرنا اپنی خواہش کی، اپنی خواہش کی پیروی، خواہش کی پیروی نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ یہ نہ ہو کہ تمہارے سامنے دو فریق آ جائیں، ایک تیرے تعلق والا ہے، ایک تیرے تعلق والا نہیں، اپنے خواہش کی پیروی کرتے ہوئے تعلق کے والے کے حق میں جھوٹا فیصلہ نہ کر دینا۔ یہ نہ ہو کہ جس کے ساتھ تعلق نہیں اسے سزاوار ٹھہرا دے حالانکہ وہ بندہ ٹھیک ہے، اور جس کے ساتھ تعلق ہے وہ بندہ غلط ہے، جھوٹ پا رہا ہے، اس کے حق میں فیصلہ کر کے اسے بچا نہ لینا۔ یہ مطلب ہے اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرنی۔ اور آج ہمارے حکمران جو ہوتے ہیں وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، وہ تو سراسر اپنی خواہش کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے حکمرانی کے اوصاف بیان فرماتے ہوئے کہا کہ حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا حکمران ہو، ایسے حکمران کا انتخاب کیجیے جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحج کے اندر فرمایا مثالی حکمران کی حکمرانی، مثالی حکمران کے اوصاف یہ ہوتے ہیں، الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ اگر ان کو زمین کے اندر اقتدار مل جائے، حکومت مل جائے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم دیتے ہیں نیکی کا، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کرتے ہیں،
برائی سے منع کرتے ہیں۔ فرمایا یہ مثالی حکمران کے اوصاف ہیں۔ اور سبحان اللہ، آج ہمارا حکمران وہ بنتا ہے کہ جب وہ آتا ہے تو اس کے آنے میں استقبال کے اندر ڈھول بجائے جاتے ہیں، اس کے استقبال میں گانے لگائے جاتے ہیں، اس کے استقبال کے اندر ایسے ترانے لگائے جاتے ہیں جن کے اندر خلاف شریعت کام ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے زمین کے اندر اگر مسلمان حکمران چاہتے ہو، ایسے حکمران کا انتخاب کرنا جو نماز بھی قائم کرے، زکوٰۃ بھی ادا کرے، خود بھی نماز پڑھے اور دوسروں کو بھی نماز کا حکم دے، یہ نہ ہو کہ خود بھی نماز سے دور ہو۔ اور فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے۔ یہ نہ ہو کہ اس کے استقبال میں برائی ہو رہی ہو اور وہ خوش ہو رہا ہو۔ آپ انصاف سے بتائیے، ہم جن کو ووٹ ڈالتے ہیں چاہے وہ کسی جو ہے وہ جماعت کا ہو، کیا اس نے کبھی اپنے بیان کے اندر یہ کہا ہو کہ بھئی نماز پڑھا کرو؟ مہم جو چلاتے ہیں، ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں، کبھی اس نے تذکرہ کیا ہے کہ اقاموا الصلاۃ، نماز پڑھا کرو؟ وہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ خود نہیں پڑھتا، کیسے کہے وہ؟ اور ہم خوش ہو کر اس کو ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں، ہم گنہگار ہوتے ہیں۔ اگر وہ نماز نہیں قائم کروائیں گے اپنے ملک کے اندر، ان کو اقتدار حاصل ہے، ان کی حکومت ہے، وہ کر سکتے ہیں اگر کروانا چاہیں، نہیں کرتے تو ہم بھی گنہگار ہوتے ہیں جنہوں نے ووٹ دیا ہوتا ہے۔ بڑے جذبات میں ہوتے ہیں، ہم تو نون لیگ کو ووٹ دیں گے، ہم پی ٹی آئی کو دیں گے، ہم پیپل پارٹی کو دیں گے۔ پہلے یہ دیکھیں وہ مسلمان بھی تو ہیں کہ نہیں؟ فرمایا تمہارا حکمران مسلمان ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں ہمارے حکمران جن کو ووٹ دیا جا رہا ہے مسلمان ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، فرمایا تمہارا حکمران مسلمانوں کا وہ ملک جس کو لا الہ الا اللہ کلمے کی بنیاد پر لیا گیا ہے، اس کلمے کی بنیاد پر حاصل ہونے والے اسلامی ملک کے اندر فرمایا حکمران بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ اور فرمایا سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 118 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، اے ایمان والو اپنے مسلمانوں کو، اپنے ایمان والے لوگوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستی نہ کرو، کفار سے دوستی نہ کرو۔ اور آج ہمارا حکمران آتے ہی وہ ہے جس کی کفار سے پکی ٹھکی یاری ہوتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور مسلمانوں کے حکمران کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ مسلمان ہو، کفار سے دوستی نہ کرنے والا ہو۔ فرمایا ان کو اپنے راز بھی نہ بتایا کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے رازدان نہیں ہیں، وہ تمہارے رازوں سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، تمہیں نقصان پہنچے گا۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کا حکمران کیسا ہونا چاہیے؟ حکمران ایسا ہونا چاہیے جس کو اپنی رعایا کا مکمل خیال ہو، جس کو اپنی رعایا کا مکمل خیال ہو۔ یہ نہ ہو کہ جب ووٹ مانگنے کا وقت آئے اس وقت جو ہے وہ پاؤں کے اندر گرے ہوئے ہوں، غریبوں کے پاس بھی جائیں، لیکن جب اقتدار مل جائے، حکومت مل جائے، اختیار مل جائے، غریب بیچارہ روتا رہے، پیچھے ڈھونڈتا رہے، ملے بھی نہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ووٹ مانگنے کا وقت آیا تو ان کے گھر بھی جائیں گے کہ بیچارہ بالکل کمزور ہے، اس کا اپنا گھر بھی نہیں، اور جب بن جاتے ہیں اس وقت پوچھتے بھی نہیں بھئی کس حال میں ہو، کوئی پوچھنے آتا ہے یار؟
پھر کیوں بناتے ہو ایسے حکمران؟ آپ کے ووٹوں سے نہیں بنتے۔ فرمایا رعایا اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ حکمران اگر کوئی گڑبڑ کرے نا تو رعایا اس کی پکڑ کے ایسی پٹائی کرے بھی اس کی عقل ٹھکانے پہ آ جائے۔ ایسا جو ہے وہ حاکم اور اس کی رعایا بھی ایسی ہونی چاہیے۔ جب تک رعایا مضبوط نہیں ہوگی حکمران اچھا نہیں آتا۔ اور رعایا عقل والی ہونی چاہیے، بے عقل نہ ہو، انی دیوانی نہ ہوئے۔ آج کل تو ملک پاکستان کے جو رعایا ہے وہ بالکل ایسے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گئے۔ ہاں، رعایا کا خیال کرنے والا حکمران ہونا چاہیے۔ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی، اور ایسی بادشاہت جو آج تک کسی کو ملی۔ حضرت سلیمان خود دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما آج تک کسی کو نہ ملی ہو۔ اور دیکھیں پھر بادشاہت ملی تو ان کا اپنی رعایا کے ساتھ سلوک دیکھیے، خیال دیکھیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہت ملنے کے بعد اپنی رعایا کا خیال رکھے ہوئے ہیں۔ ایک دن حاضری لگاتے ہیں اور کہتے ہیں حاضری دیجئے، اور حاضری لگانے کے بعد معلوم یہ ہوتا ہے کہ رعایا میں سے ایک جانور پرندہ ہے، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، غائب ہے جس کا نام ہدہد ہے۔ خیال تھا تو تبھی پوچھ رہے ہیں نا، ہدہد غائب ہے ام کان من الغائبین۔ پوچھنے لگے کہاں چلا گیا ہے، کہاں گم ہو گیا ہے، کہاں غائب ہو گیا ہے، میری رعایا میں ہے، میں پوچھتا ہوں کہاں چلا گیا ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اگر وہ آئے گا میرے پاس میں اس کو سزا دوں گا، بغیر بتائے کیوں چلا گیا ہے۔ میں ان کا حکمران ہوں، بادشاہ ہوں، مجھے پتہ ہونا چاہیے میری رعایا کیا کر رہی ہے، کس حال میں ہے۔ اگر وہ آئے گا تو میں اس کو سزا دوں گا، اگر وہ سزا سے بچنا چاہتا ہے تو عذر پیش کرے۔ کیوں غائب ہے وہ؟ تو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام حکمران تھے، اپنی رعایا کا خیال تھا کہ نہیں؟ تو حکمران ایسا ہونا چاہیے جس کو اپنی رعایا کا خیال ہو، اور پھر ساتھ ساتھ اپنی سیاست حکمرانی بھی کرے، دین کا بھی خیال رکھے، دین کی دعوت بھی دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں، حکمران ہیں، جہاں پر باقی حکمرانی باقی جو ہے وہ دنیا داری کے نظام چلا رہے ہیں، وہاں پر ساتھ دین کی دعوت بھی دے رہے ہیں۔ انہیں پتہ چلتا ہے ملکہ سبا ہے عورت، ملکہ سبا، وہ سورج کی پوجا کرتی ہے۔ کس کی پوجا کرتی ہے؟ سورج کی پوجا کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا، اسی ہدہد کے ذریعے پتہ چلا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو دین کی دعوت دینے کے لیے ایک عقلی دلیل پیش فرمائی، اور ملکہ سبا کو حکم دیا کہ وہ یہاں پر آ جائے اور میری حکومت کو تسلیم کر لے، اپنی حکومت چھوڑ دے، اس لیے کہ عورت حکمران نہیں بن سکتی۔ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے، مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو، حکمرانی کے لیے مرد ہو سکتا ہے، حکمرانی کے لیے عورت نہیں ہو سکتی۔ جس طرح کہ اللہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر الرجال قوامون طاقت والا بنایا ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں حکمران بھی مرد بنایا کرو، حکمران بھی بیبیاں حکمران نہ بنایا کرو۔ ہمارے منڈی کے اندر تو حکمران بنتی بیبی ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ حکمران کون ہونے چاہیے؟ مرد ہونے چاہیے۔ الرجال قوامون، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے حکمرانی کر رہی ہے ملکہ سبا؟
تو عورت ہے، عورت حکمران نہیں ہو سکتی۔ اگر عورت حکمران بن سکتی تو اللہ نے جہاں پر لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے نبی مبعوث فرمائے ہیں، اللہ نے سارے نبی مرد مبعوث فرمائے، کوئی عورت نبی بن کے، اگر عورت کے اندر اتنی جو ہے وہ پاور ہوتی، وہ رہنما بن سکتی لوگوں کا، تو اللہ کوئی نبی مبعوث کر دیتے عورتوں میں۔ تو اللہ نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ رہنمائی، حکمرانی مرد ہی کر سکتا ہے، عورت۔ فرمایا تو کہاں حکمرانی کر رہی ہے، چھوڑ دے اپنی حکمرانی اور آ جا میری حکومت کو تسلیم کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے وہ عورت آ جاتی ہے، ملکہ سبا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کے لیے عقلی دلیل پیش فرمائی تاکہ یہ سورج کی پوجا چھوڑ دے اور ایک رب کی پوجا کرنے والی بن جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک شیشہ بچھا دیا، شیشہ دربار کے اندر، اپنے محل کے اندر شیشے کا رستہ بنا دیا جہاں سے گزرنا تھا۔ جس وقت وہ ملکہ سبا آتی ہے، وہ جب اس جگہ پر گزرنے لگی، اپنی کپڑے کو، اپنی شلوار کو اوپر کرنے لگ گئی، اس نے سمجھا کہ یہ کیا ہے، پانی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا کر رہی ہو، یہ پانی نہیں ہے، یہ تو شیشہ ہے۔ یہ کیا ہے، شیشہ ہے۔ تو یہ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عقلی دلیل کیسے انہوں نے پیش فرمائی۔ حضرت سلیمان نے پھر اس کو سمجھایا کہ یہ میں نے جس مقصد کے لیے شیشہ بچھایا تھا وہ مقصد میرا پورا ہو گیا۔ دیکھ جیسے یہاں تجھے دھوکہ لگ گیا ہے نا، تو نے شیشے کو پانی سمجھ لیا ہے، اسی طرح تجھے وہاں بھی دھوکہ لگ گیا، تو نے سورج کو اپنا معبود سمجھ لیا۔ حقیقی معبود سورج نہیں ہے، حقیقی معبود سورج بنانے والا ہے۔ تو نے سمجھا یہ روشن ہے، یہی معبود ہے۔ فرمایا یہ تو اس کے جو ہے وہ نشانات میں سے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے، حقیقی معبود یہ نہیں ہے۔ جہاں جس طرح تجھے ادھر دھوکہ لگا ہے، تو نے پانی کو، شیشے کو پانی سمجھ لیا، اسی طرح تجھے وہاں پر بھی دھوکہ لگا، تو نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھ کر معبود سمجھ لیا۔ تو جہاں حکمران اپنی سیاست اور دنیاوی معاملات جو ہے وہ حل کرتے ہیں، وہاں پر حکمران جو مثالی حکمران ہوتے ہیں، ان کی صفت ہوتی ہے کہ وہ دین کی دعوت بھی دیتے ہیں، وہ دین کی دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ چند اوصاف تھے، کیونکہ ابھی ان قریب الیکشن آ رہا ہے، تو میں چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو یہ اوصاف بتا دیے جائیں تاکہ مسلمان اپنا حکمران مسلمان منتخب کریں، کوئی کافروں کا یار نہ منتخب کر لیں۔ اس لیے یہ اوصاف ذکر کرنے ضروری تھے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔